جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور جب تک یہ ویڈیو اب تک پہنچے گی اس دوران بھی یقیناً تحریک انصاف کے گھونسلے سے بہت سے پنچھی بہت سے پرندے اڑ کے واپس اپنے یا تو گھروں کو یا پھر کہیں ادھر ادھر لوٹ چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر ناظر محمود رائے ساز کی ایک اور ایپیسوڈ میں وی نیوز کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت بظاہر نظر بھی آ رہا ہے، کبھی آڈیو لیکس آتی ہیں آف دا ریکارڈ، جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے یا پھر ان کی جو پریس ٹاکس کا جو اسکرپٹ ہے اس کو آپ دیکھیں، اور پھر جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین ہے، تو بظاہر نظر ہی آ رہا ہے اور حقیقت کے قریب بھی لگتا ہے کہ تو بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے ایک سیاسی جماعت کے اوپر، جس طریقے سے اس کے لوگوں کو ان کی جو الائنمنٹ ہے اور ان کی جو وفاداریاں ہیں وہ تبدیل کی جا رہی ہیں اور سیاست چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے۔ تو کیا یہ مناسب عمل ہے آپ کے نزدیک، اور کیا اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں یہ جو اس سے پہلے ہوئے ہیں، کیا وہ کوئی کامیاب پروسیجرز تھے؟ دیکھیں، یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ پارٹیز چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ ایک پارٹی چھوڑ کے سیاستدان دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جس چیز کو اس وقت ایشو بنایا جا رہا ہے اور جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کی طرف سے خود عمران خان یہ کہتے رہے ہیں بار بار، اور کچھ دن پہلے تک یہی لوگ جو کہ اب پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ جی یہ اتنا ظلم ہو گیا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ خان صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے جو کہ ماشاء اللہ کی حکومت میں بھی اتنے ظلم نہیں ہوئے ہیں، یہ تاریخ میں کبھی اتنا بھیانک جو ہے وہ ظلم نہیں کیا گیا۔ اب اس کو ذرا سا دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ظلم ہوتا کیا ہے۔ سیاسی جماعتیں اس سے پہلے، سیاسی کارکن اور سیاسی رہنما کیا کیا صعوبتیں برداشت کر چکے ہیں، اس کا نہ عمران خان کو کوئی اندازہ ہے۔ انہوں نے تو کبھی مشکل سے ابھی تک صرف ایک رات گزاری ہے، اور دو راتیں گیسٹ ہاؤس میں رہے، 2 رات وہ بھی گیسٹ ہاؤس میں رہے ہیں۔ نہ ان کے کوئی کارکن جو جتنے بڑے بڑے رہنما ہیں ان سب نے وہ کچھ نہیں دیکھا ہے۔ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی ظلم ہوتا کیا ہے، تو ظلم کا آغاز تو 70-75 سال میں تقریباً ساری بڑی پارٹی بھگتتی رہی ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا، ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم جب پاکستان بنا اسی وقت سب سے پہلا ظلم تو اس خطے کے جو سب سے بڑے رہنما تھے اس وقت، باچا خان صاحب، ان کی جماعت کی حکومت تھی کانگریس کی صوبہ سرحد میں۔ نہ صرف یہ کہ اس حکومت کو ختم کیا گیا بلکہ ان کو گرفتار کیا گیا، ان کی پارٹی پہ پابندی لگائی گئی، ان کو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، اور ان کو بغیر کسی واضح ثبوت یا مقدمے کے جیلوں میں ٹھونس دیا گیا۔ اچھا، اب اگر اس کا موازنہ کریں آپ، وہ کانگریس، باچا خان کانگریس کے تھے۔ انڈیا میں جو مسلم لیگ تھی، جب مسلم لیگ الگ ہو گئی تو انڈیا میں مسلم لیگ کو کام کرنے دیا گیا۔ انڈیا کی جو کانگریس تھی، انڈین نیشنل کانگریس، اس نے آزادی کے بعد گو کہ مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے وہاں مسلم لیگ پر پابندی نہیں لگائی انڈیا میں، بلکہ انڈیا میں مسلم لیگ نے بعد میں کئی صوبوں میں مخلوط حکومتیں تک بنائیں۔ لیکن پاکستان میں کانگریس کے جو لوگ تھے، جس میں باچا خان سر فہرست تھے، ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا، کانگریس پہ پابندی لگا دی گئی، جیلوں۔ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہوا۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد ایک بھابڑا کا بہت بڑا قتل عام ہے، سانحہ بھابڑا، جی سانحہ بھابڑا جس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی جب ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو ہٹا کے وہاں پر ایک غیر منتخب قیوم خان کو وہاں کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور وہ اتنے سفاک آدمی تھے کہ انہوں نے اپنی اپوزیشن کو کچلنے کے لیے فائرنگ کروائی، اور وہ لوگ زیادہ تر نہتے تھے، ایک سیاسی مظاہرہ کر رہے تھے، ان پر فائرنگ کی گئی اور سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ بعض اندازہ کے مطابق 500 سے 600 لوگ قیوم خان نے فائرنگ کر کے بھابڑا میں تو اس سے بھی زیادہ کلیم کرتے۔ لیکن اگر آپ اتنے بھی مان لیں، یا اگر 200-400 لوگ بھی تھے تو یہ بہت بڑی تعداد تھی، یہ بالکل جلیاں والا باغ جیسا سانحہ تھا، جبکہ وہ کوئی ان کا قصور نہیں تھا۔ تو یہ ظلم اس وقت سے آغاز ہوا۔ پھر اگلا بڑا ظلم اگر آپ دیکھیں تو 1951 میں ایک جعلی مقدمہ بنا کر بڑے دانشوروں کو، جن میں فیض احمد فیض شامل ہیں، سید سجاد ظہیر شامل تھے، محمد حسین عطا، حسن عابدی، میجر اسحاق، اور بہت سارے نام ہیں۔ راولپنڈی سازش کیس ایک بنائی گئی، لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے، اور اس میں صرف یہ تھا کہ جی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور میٹنگ میں کچھ باتیں کی گئی تھیں جس میں کوئی بغاوت
پہ کوئی راضی نہیں ہوا تھا کہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کو بنیاد بنا کے اتنے بڑے دانشوروں کو 5 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں، جبکہ کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں تھے کہ بھئی وہ بغاوت کرنے والے تھے۔ تو یہ ظلم ہم نے دیکھا ہے۔ پھر آگے چلیں تو جو پہلا آئین بنایا گیا، اتنی مشکلوں سے تقریباً 9 سال کی محنت کے بعد ایک آئین بنایا تھا 1956 میں، وہ متفقہ آئین تھا۔ سب سے بڑا ظلم اس وقت یہ ہوا کہ صرف 2 سال کے اندر نہ صرف یہ کہ اس آئین کو ختم کر دیا گیا، میجر جنرل اسکندر مرزا اور جنرل ایوب خان نے کیا، بلکہ تمام سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی لگا دی گئی۔ اس وقت جتنے بڑے رہنما تھے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ سیاست سے دستبرداری کا اعلان کریں، ورنہ ان پر کرپشن کے مقدمے چلائے جائیں گے۔ سب سے بڑا نام اس میں حسین شہید سہروردی کا تھا، جنہوں نے کہا کہ میں دستبردار نہیں ہوں گا، تو ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا۔ لیکن یہ سارے واقعات جو اس وقت ہو رہے تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے باچا خان کا ساتھ چھوڑا ہو، یا دہائیاں دی ہوں، یا روئے پیٹے ہوں، یا خود حسین شہید سہروردی نے اس طرح سے شور مچایا ہو جس طرح سے یہ دہائیاں دے رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب، کیونکہ وہ لوگ سیاسی کارکن تھے۔ پھر آگے دیکھیں 1965 میں ایوب خان کے دور میں کتنا بڑا ظلم تھا کہ ایک الیکشن چھینا گیا محترمہ فاطمہ جناح سے۔ ان کو تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی سپورٹ حاصل تھی، نیشنل عوامی پارٹی کی سپورٹ حاصل تھی، عوامی لیگ کی سپورٹ حاصل تھی، لیکن ان کو زبردستی ریاستی مشینری استعمال کرتے ہوئے ان کو نہ صرف یہ کہ ہرایا گیا بلکہ ان کا جینا دھوبر کر دیا گیا، ان پہ ایجنٹی کے الزامات لگائے گئے۔ لیکن اگین پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ سیاسی کارکن تھے، کسی نے ان کی پارٹی چھوڑی نہیں، کوئی رویا دھویا نہیں، اس طرح سے شور نہیں مچایا کہ ظلم ہو گیا۔ ہاں تو یہ ضرور کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن جس طرح سے یہ توڑ پھوڑ کی سیاست کی طرف گئے ہیں کہ جی ادھر آگ لگا دو ادھر آگ لگا دو، یہ سب نہیں ہوا۔ مزید آگے بڑھیں تو 1971 کے سانحے کو کون بھول سکتا ہے؟ ایک سب سے بڑی ملک کی سیاسی جماعت جو کہ الیکشن جیت کر آئی تھی، عوامی لیگ، مجیب الرحمان اس کے رہنما تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اقتدار منتقل کیا جائے، لیکن یحییٰ خان اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس اتنی سب سے بڑی پارٹی کو نہ صرف یہ کہ اقتدار دینے سے انکار کر دیا، بلکہ جتنا بڑا کریک ڈاؤن ہوا، ملٹری ایکشن ہوا، اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ لاکھوں لوگ لٹرلی مارے گئے، کتنے ریپس ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ عوامی لیگ کے رہنما تھے یا عوامی لیگ کے کارکن تھے، انہوں نے رونا پیٹنا نہیں مچایا، نہ ہی وہ پارٹی چھوڑ کر بھاگے، وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو یہ سیاسی کارکن ہوتے ہیں۔ پھر بھٹو صاحب کے دور کی طرف آئیں۔ بھٹو صاحب نے نیشنل عوامی پارٹی سب سے بڑی تھی اپوزیشن کی، اس کو نشانہ بنایا۔ ایک اور سازش کیس بنایا گیا 1975 میں، بلوچستان میں آپریشن ہوا، بالکل۔ پھر 1975 میں حیدرآباد ٹریبیونل بنایا گیا، حیدرآباد سازش کیس، اور اس مقدمے میں تمام بڑے رہنما، بزنجو، ولی خان، مینگل، جتنے بڑے پوری نیب کی قیادت جو تھی اس کو کرش کر دیا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اور طویل مقدمات چلائے گئے، ان کے گھر والوں کو ہراساں کیا گیا، ان کی ساری جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، خود نیشنل عوامی پارٹی کے جو بھی اثاثے تھے وہ ضبط کر لیے گئے۔ تو اس ملک نے یہ ظلم دیکھا ہے، لیکن وہ لوگ بھی کوئی نیشنل عوامی پارٹی چھوڑ کر بھاگا نہیں، وہ لوگ سب ڈٹے رہے اس وقت۔ پھر یہی عمل جو ہے وہ خود پیپلز پارٹی کے خلاف ہوا۔ جنرل ضیاء الحق نے جب اقتدار پہ قبضہ کیا، شب خون مارا، تو انہوں نے بھی یہی کیا، اور پیپلز پارٹی کو 11 سال شدید ترین تشدد برداشت کرنا پڑا۔ ان کے لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں، خود محترمہ بے نظیر بھٹو کو جن حالات میں، اور بیگم نصرت بھٹو کو جن حالات میں سیاست کرنی پڑی، لیکن یہ سیاست سے بھاگے نہیں۔ انہوں نے سیاست سے علیحدگی کا اعلان نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ جی نصرت بھٹو نے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی میرے پیچھے کھڑی ہے جو مجھ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم ایک رات بھی جیل میں رہنا برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے برسوں جیل میں گزارے، لیکن وہ جمہوریت کے ساتھ ان کا کمٹمنٹ تھا، سیاست کے ساتھ کمٹمنٹ تھا۔ یہ لوگ جو ہیں یہ پارٹ ٹائم، جس کو کہتے ہیں نا جز وقتی سیاست، شوق کے لیے سیاست کرنے والے ہیں، سیاست ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ شیریں مزاری کیا سیاست کریں گی جو ایک دن میں ہی پریس کانفرنس کر کے کہہ رہی ہیں کہ مجھے میری بیٹی کا دباؤ تھا۔ سیاست کرنا اس کا حق ہے، بیٹی نے کیوں دباؤ ڈالا کہ سیاست چھوڑ دیں؟ اگر سیاست کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے ہوئی نہیں ہیں کیا؟ واویلا مچانے کی کیا بات ہے اس میں؟ پھر اور آگے بڑھے، خود نون لیگ کے ساتھ جو نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا، جب جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پہ قبضہ کیا 99 میں، تو انہوں نے بھی یہی کیا، لیکن اس وقت محترمہ کلثوم تھیں، بیگم کلثوم نواز، جو ڈٹ کے کھڑی رہی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور سن کے وہ کار میں تھیں اور کار کو کرین سے اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ ساری ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اور پھر خود عمران خان نے اقتدار میں آنے کے بعد جو اپوزیشن کے ساتھ کیا،
درجنوں کی تعداد میں مقدمے بنائے جن کے کوئی جواز نہیں تھے، جیلوں میں ڈالا، رانا ثناء اللہ کے ساتھ جھوٹا مقدمہ بنایا، وہ اب سب جانتے ہیں کہ کیسے کیا گیا۔ اس سے پہلے زرداری صاحب 8-9 سال جیل میں رہے۔ عمران خان تو پورے اپنے 4 سال کے دور میں مسلسل اپوزیشن کو نشانہ بناتے رہے۔ تو یہ ظلم کی داستانیں تو بڑی پرانی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے، جیسے میں نے کہا نا، یہ تو لگتا ہے کہ شوقیہ سیاست میں آ گئے ہیں اور ان کو ابھی ریاستی جبر کا، ریاستی اداروں کے ظلم کا ابھی پتہ نہیں ہے جو یہ شور مچا رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ پارٹی اس طرح سے سروائیو کر سکے گی۔ پچھلے دنوں وہ جو مشاہد اللہ صاحب کی مرحوم کی جو تقاریر کے کلپس ہیں وہ بڑے وائرل ہوئے، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کا ساتھ اس وقت دیں گے، لیکن اس وقت تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہے۔ یہ آپ کی یہاں تک یہ بات تو درست ہے کہ ابھی اس وقت پی ٹی آئی یا تحریک انصاف کے اوپر اس طرح کا جبر یا ظلم نہیں ہو رہا جو اس سے پہلے پولیٹیکل ورکرز کے اوپر پچھلے 70-75 برسوں میں ہوا ہے۔ تو لیکن پھر بھی بہرحال کچھ نہ کچھ تو جو پریشر ہے جو وہ برداشت نہیں کر پائے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ان جو حکومت میں موجود جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے تھا اور کچھ اس حوالے سے وہ کوئی بہتر حکمت عملی اختیار کرتے، یا یہ ایسا ہونا ہی تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں، جہاں کہیں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو وہ نہیں ہونی چاہیے، صحیح، اس کو روکنا چاہیے۔ تو میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اگر ماضی میں ظلم ہوا ہے تو ان پر ظلم کیا جائے، لیکن ان پر ظلم ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ان کو کون سے کوڑے لگائے گئے ہیں، کون سے ان کو جیلوں میں ابھی ڈالا گیا ہے، کتنے کارکن ان کے پھانسی چڑھے ہیں، کتنے لوگوں کو خود سوزی کرنی پڑی ہے، یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو جس ظلم کی یہ بات کر رہے ہیں وہ جینیون کیسز ہیں ان کے خلاف۔ یہ ایک یعنی اس کی ساری چیزیں اب یعنی 9 مئی کے جو واقعات ہیں، اندوناک واقعات 9 مئی کے ہیں، اس میں جو کچھ ان کے کارکنوں نے کیا اور جو ان کے رہنماؤں نے کیا جس طرح سے، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اور اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی پچھلے سال اپریل میں 2022 میں، تو اس طرح اس وقت عمران خان نے اور ان کے سارے جو ساتھی تھے انہوں نے جس طرح سے بار بار آئین توڑا، اس آئین توڑنے پر ان پر مقدمات چلنے چاہیے تھے، توشہ خانہ کے کیسز کو آگے بڑھانا چاہیے تھا۔ تو حکومت نے تو ان پر بڑا ہولا ہاتھ رکھا، ان کو اس طرح سے نہیں کیا جتنا کچھ عمران خان نے اپنی اپوزیشن کے ساتھ کیا، وہ ابھی اس اپوزیشن نے ان کے ساتھ کیا نہیں ہے۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ اگر کسی کو بلا وجہ پریشان کیا جاتا ہے، کسی کو بغیر ثبوت کے گرفتار کیا جاتا ہے، کہیں پر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو اس کی کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کروں گا۔ لیکن یہ جو جینون مقدمات ہیں، جیسے توڑ پھوڑ کے واقعات، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن کریٹ کی گئی، یہ جینون واقعات ہیں۔ جو کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی گئی، وہ ایک جینون واقعات ہیں جس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ تو یہ سارے جو شرپسندی پھیلائی انہوں نے، جو توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، تو اس کے تو مقدمے بننے ہیں نا۔ اور ان کے جو رہنما ہیں ان کو بھی جب یعنی اس سے پہلے جو ہوا اس میں ان پر کوئی کسی نے بھی ہاتھ سخت نہیں رکھا۔ تو اس میں بھی اب جب ریاستی اداروں پہ بات آئی، جب فوج کے ادارے پہ بات آئی، کور کمانڈر ہاؤس جلا ہے، اس کے بعد یہ سخت ایکشن لیے گئے۔ عمران خان صاحب اپنی جو ڈھیل ان کو ملی ہوئی تھی 1 سال سے، اس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اب تک ہم پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا ہے تو اس طرح ہم ایک قدم اور آگے بڑھ کے ہم توڑ پھوڑ کریں گے تو اس طرح ہم اقتدار میں آ جائیں گے۔ لیکن یہ ان کی ساری بازی الٹ پڑ گئی۔ وہ میرے خیال میں جہاں سے سپورٹ مل رہی تھی جب ادھر ہی ہاتھ ڈالا ہے تو پھر شاید جو ہے وہ معاملات زیادہ خراب ہو گئے۔ بالکل ممکن ہے، کیونکہ یہ بات ایک آ رہی تھی کہ فوج کے اندر بھی ایک شاید غالباً ایسا ایک حلقہ موجود ہے جو در پردہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے۔ ممکن ہے ایسا ہو، اور ممکن ہے کہ اسی وجہ سے ان کے خلاف ابھی تک ہاتھ نہ ڈالا جا رہا ہو۔ جنرل باجوہ سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملاقات کی اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں تو الیکشن ہو جائیں گے۔ ہاں بالکل۔ تو یہ اب اس کے بعد اب جب یہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے بعد، تو یہ ریاستی اداروں کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا کہ یہ ان کو معاف کیا جاتا۔ تو جو کچھ گناہ انہوں نے کیے ہیں اس کی میں نہیں سمجھتا کہ ان کو معافی دینی چاہیے۔ جعلی مقدمے نہیں بنانے چاہیے، لیکن جو کم از کم جینون مقدمے ہیں، جو ان کی اصل کارستانیاں ہیں، جو کارگزاریاں ہیں، جو جرائم ہیں، اس جرائم پر ضرور مقدمہ چلایا جانا چاہیے، اور مقدمہ چلا کر ان کو سزائیں دینی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ
کے وقت کا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. تھینک یو.